ارشاد فرماتے ہیں کہ 11 سجدے ہیں، انہوں نے حج کے دوسرے سجدے اور مفصل کے تینوں سجدوں نجم و انشقاق و اقرا کو خارج کر دیا۔ امام شافعی قول قدیم میں کہتے ہیں 11 سجدے ہیں، انہوں نے صاد اور مفصلات کو خارج کر دیا۔ بہرحال تنزیل سجدہ کا سجدہ متفق علیہ۔ امام بخاری نے اس کی دلیل میں پیش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صلاۃ فجر میں الف لام میم تنزیل سجدہ اور حضرت علی نشان پڑھتے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ روایت میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے سجدہ بھی کیا ہے، تو مصنف کا دعویٰ کہ الف لام میم تنزیل سجدہ میں سجدہ ہے ثابت نہ ہوا۔ اس کا جواب بعض علماء نے دیا ہے کہ بخاری نے اس کے نام سے سجدہ ثابت کیا، اس کا تنزیل سجدہ نام ہی اس لیے ہے کہ اس میں سجدہ ہے۔ نمبر 2، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے بعض دیگر روایات کی طرف اشارہ فرمایا ہوگا۔ چنانچہ ابن ابی داود نے ابن عباس سے اور طبرانی نے معجم صغیر میں بسند ضعیف حضرت علی سے 2 روایتیں نقل کی ہیں جس میں تنزیل سجدہ میں سجدہ کرنا وارد ہوا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الإسلام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال باب سجدة الصاد سجدہ صاد کا مسئلہ مختلف فیہا۔ امام ابو حنیفہ، داؤد ظاہری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو قائل ہیں۔ امام احمد کا یہ قول، امام شافعی امام احمد مشہور قول میں سجدہ صاد کے قائل ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ قائل ہیں، لیکن اس کو عزائم السجود یعنی موقت سجود میں نہیں مانتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس من عزائم السجود شیء۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصعاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها۔ عزائم السجود، عزائم جمع عظیمت کی عظیمت کہتے ہیں امر موقت کو، یعنی یہ موقت سجود میں نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سجدہ صاد پڑھا تو سجدہ کیا، اور دوسری مرتبہ پڑھا تو سجدہ نہیں کیا۔ جب صحابہ کی تیاری کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک نبی کی توبہ ہے، لیکن میں نے تم کو دیکھا کہ تم تیار ہو گئے تو آپ نے اتر کر پھر سجدہ کیا۔ رواہ ابو داؤد بن خزیمہ والحاکم۔ چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب سجدة النجم۔ سورہ نجم کے سجدہ کے امام حنیفہ، امام مالک اور امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد قائل۔ امام مالک اپنے ظاہر مذہب میں، امام شافعی قول قدیم میں اور مشہور انکار کرتے ہیں۔
امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول اول کی تائید کی ہے. جو لوگ سجدہ نظم کا انکار کرتے ہیں وہ ابن عباس کی حدیث لم یسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من المفصل منذ تحول الى المدینہ رواہ ابو داؤد اور ابن خزیمہ سے استدلال کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اس کے دو جوابات دیتے ہیں. اول تو یہ کہ اس روایت میں وصلاً و ارسالاً اختلاف ہے. ابن عبد البر و ذہبی اس کو منکر کہتے ہیں اس لیے کہ صحیح حدیث کے خلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بہت بعد فتح خیبر کے ختم پر آئے اور وہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شقت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. امامی ابن خزیمہ نے دوسرا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں مثبت مقدم نافی پر، ابن عباس نفی کرتے ہیں، دوسرے اس بات کرتے ہیں، لہذا اس بات کو نفی پر ترجیح حاصل ہوگی. چلیے وبه قال ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف کی ذہانت کو دیکھو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدہ نظم کا انکار نقل کیا جاتا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن عباس تو سجدہ نظم کے قائل ہیں، لہذا ان سے جو انکار کی روایت ثابت کی نقل کی جاتی ہے وہ منکر ہے، ثابت نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ بخاری اسی طرح کی لطیف اشارات کرتے ہیں. ارے احمق اوپر سے کیا پکڑ رہا ہے، اس دن اتنا ڈانٹا تھا اور تیرے عقل نہیں، پھر پاگل نہیں ویسے. چلیے بیٹو بہت ضروری چیز. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد فاخذ رجل من القوم كفا من حصى او تراب فرفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رايته بعد قتل كافرا. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب سجود المسلمين مع المشركين. باب سجود المسلمين مع المسلمين مع المشركين. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ترجمے کی غرض اختلاف ہے. مشہور تو یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے. یہی غرض حضرت گنگوہی نے بیان کی ہے اور قاضی عیاض نے مشارق الانوار میں ایک جگہ پر لکھا کہ بخاری کے ترجمہ سے ہی سمجھ میں آتا. اور نمبر 2 امام ابن رشید رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بخاری سجود کی مشروعیت کا تاکد بتانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ مشرک کو بھی اس کے سجدے پر باقی رکھا گیا اور صحابی نے اس کے پیٹ کو سجدہ قرار دیا، حالانکہ اس میں سجدے کی اہلیت نہیں. تو جو سجدے کی اہلیت رکھتا ہے وہ بدرجہ اولا ہر حال میں سجدہ کرے گا. علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے مشرکین کا اختلاط
سجود سے مانع ہے، اگرچہ مشرک نجس اور غیر متوضی ہوتے ہیں۔ اور امام بخاری نے آگے ابن عمر کا ثبوت اور ترقی کے ذکر کیا کہ وہ تو یہاں تک کرتے تھے کہ بلا وضو کے سجدہ کر دیتے تھے۔ علامہ ابن بطال نے یہاں پہنچ کر بخاری پر اعتراض کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اگر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے ابن عمر کے فعل کے لیے استدلال کیا کہ سجدہ بالوضو جائز، تو اس میں حجت نہیں، کیونکہ مشرکین نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اور اگر ابن عمر کی تردید مقصود ہے اور والمشرک نجس کہہ کر یہ بتایا ہے اس میں تو اہلیت ہی نہیں، تو یہ قول اشبہ بالصواب ہے۔ علامہ ابن بطال کی بات یہاں بالکل ہی معقول نہیں ہے۔ اصل میں یہ حضرات اپنے اپنے مذاہب کے مقید ہیں، چونکہ جمہور علماء کے نزدیک سجود تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، تاکہ بہت سے لوگوں نے اس کو اجماعی مسئلہ سمجھ دیا، اس لیے جب اس کے خلاف کچھ نظر آیا تو اس میں ان لوگوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت تو جمہور علماء کے نزدیک شرط ہے، لیکن ایک جماعت علماء کی اس کو شرط نہیں مانتی۔ ابن ابی شیبہ نے ابن عمر سے نقل کیا، اور راستے میں سواری پر سوار ہوتے اتر کر پیشاب کرتے، پھر سوار ہو کر تلاوت شروع کر دیتے اور سجدہ آنے پر اشارہ کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح عامر شعبی سے نقل کیا، اور ابو عبد الرحمن سلمی سے بسند حسن نقل کیا۔ اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا، اور بعد اسی لیے فرماتے ہیں والمشرک نجس لیس له وضوء وکان ابن عمر یسجد علی غیر وضوء۔ اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اختیار کیا۔ جو لوگ طہارت ضروری قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سجدہ نماز کا سب سے محتم شان رکن ہے، اور جب نماز میں طہارت شرط تو سجدے میں بھی شرط ہوگی۔ جو لوگ سجدہ کا ان کے لیے اشتراک کا انکار نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جز کل کے لیے شرط ہونے سے جز کے لیے شرط ہونا لازم آتا ہے۔ اگر پوری عمارت کے لیے ڈاٹ ضروری ہے تو صرف دیوار کے لیے کہاں سے ڈاٹ کا ضروری ہونا ثابت ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ صحابی اور تابعی کا عمل بھی لے لیجیے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کا اجتہاد یہاں دو انفراد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اقوا ہے، واللہ سبحانہ اعلم۔ اس باب کو لکھ کر دینا، پھر ہم تم لوگوں سے لکھنے کو کہہ دیتے ہیں، پھر تم اپنا ایسے آئیں بائیں شائیں کر دیتے ہو، تو وہ اس کو لکھ دیا کرو ہیں اور ہمیں لکھا ذرا تقاضا بھی کر دیا کرو تاکہ ہم اسے نظر بھی ڈال لیں، کیونکہ جو بیان ہوتا ہے وہ قریب میں ہو تو ذرا آسانی ہوتی ہے دیکھنے، ورنہ آدمی بھول بھال جاتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس رضا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کتاب چھپوانی ہو، لیکن کتاب عجائب طریقے پہ چھپوانی ہو کہ 2 ورق چھپے اور 10 ورق نہ چھپے، تو میں ایک کارخانہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اس کارخانے کا نام میڈ ان اسماعیل کمپنی ہے،
ان کے حوالے کر دو، وہ 5-7 ورق چھپوا لیں گے اور 75 ورق خالی اور صاف چھوڑ دیں گے کہ بھئی یہ کیا، یہ نیو ماڈل طباعت ہے۔ میں نے دیا تھا کہ بھائی یہ ذرا نقل کر دینا۔ سچ کہتا ہوں بچوں، اس مجذوب زمانے بالکل چھوڑ دیا۔ اچھا یہ چند صفحات پر بہت لکھا تھا میں نے، اب میری نہ نگاہ ہے نہ میرا دعائیں سے ہیں، تھوڑا تھوڑا میں نے لکھا۔ وہ میری عادت ہے چھوٹا لکھنے کی، میرا قلم چھوٹا چلتا ہے اور لکھ کے نہیں کہ وقت تو لکھ دیتا ہوں، پڑھنے کو پڑھا نہیں جاتا۔ ابھی میڈ ان امریکہ چھاپ لکھ دیا میں نے، اور پڑھے گا کون؟ کوئی نوکر رکھنا پڑے گا پڑھنے کے لیے۔ ادھر بھی بہت تھا، اس پاگل نے سب چھوڑ دیا ایک طرف سے۔ میں بیٹھا ہوا اس وقت لکھ رہا تھا، کہیں کچھ کہیں جو ملتا گیا وہ سمجھ میں آتا گیا، لکھتا گیا۔ پورا تو مجھ سے لکھا نہیں گیا، نہ میرے بس کا ہے۔ اس کا نام ہے اسماعیل کمپنی الو لمیٹیڈ۔ یہ الو کا لفظ حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، اس کو لگا دو۔ یہ بیٹھے ہیں، اب اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کے سامنے مجھے کہہ رہے ہیں کچھ تو میرا اعزاز کر لیتے۔ کہ ایسے ہوا جیسے حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے، تنہائی میں گئے، کہنے لگے حضرت اگر کچھ ڈانٹنا ہو تو مجھے تنہائی میں کہہ دیا کریں۔ تو بڑے نیک تھے حضرت، باہر تشریف لائے، فرمائے بھائی وہ قاری صاحب تم کیا کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے کچھ ڈانٹنا ہو تو تنہائی میں؟ تو قاری صاحب فرماتے ہیں ارے حضرت آپ تو یہی سب کے سامنے کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت نے کہہ دیا۔ حضرت سمجھتے تھے کہ بہت نیک تھے، سیدھے پن میں کہہ دیا۔ ہمارا اسماعیل بھی لمیٹیڈ کمپنی کا بیوقوف ہے اور سمجھتا ہے کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں۔ ہاں یہ بھی ساتھ ساتھ اگر اس کی تعریف کرو، بھائی اسماعیل آپ تو بہت ہی سمجھ کر کام کر رہے ہیں، بس پھول کے ہاتھی ہو جاتا ہے۔ چلیے رواه ابراهيم بن طهمان عن ايوب وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه پاگل سے روایت پڑھنا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ہے تو دبے وكان ابن عمر يسجد على غيره، اسی طرح اکثر نسخوں میں ہے۔ ابو محمد اسیری اور ابو الحسن قابسی کے نسخے میں واقع ہو گیا یسجد علی وضوء، یہ نسخہ مرجوح ہے اور اس کی دلیل یہ وہ روایت ہے جو ہم نے ابن ابی شیبہ کے حوالے سے نقل کی ہے، اور قاضی عیاض فرماتے ہیں پہلے ہی نسخہ صحیح ہے اور مصنف کے ترجمے کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں، اور مصنف کا قول والمشرک لیس لہ وضوء اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے یہاں پر ابن عمر سے نقل کیا ہے کان یسجد علی غیر وضوء، اور امام بیہقی نے ان سے نقل فرمایا ہے لا یسجد الرجل الا وهو طاہر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو اب یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں آثار میں تعارض ہو گیا۔ بخاری نے جو نقل کیا اس سے معلوم ہوا وضو شرط، سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں، اور بیہقی ان سے لا یسجد الرجل الا وهو طاہر نقل کر رہے ہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے طہارت شرط ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے دونوں جمع کیا، وہ فرماتے ہیں لا یسجد الرجل الا هو طاہر میں طہارت سے طہارت کبریٰ مراد ہے، فلا تعارض، یعنی طہارت کبریٰ تو شرط ہے اور طہارت صغریٰ شرط نہیں ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے واقع میں بہت مناسب جمع کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ مسئلہ غور طلب، وہ یہ کہ ابن عمر کا جو اثر ہے
وہ اتنا ہی نہیں ہے جتنا ہم نے نقل کیا، یعنی لا يسجد الرجل الا وهو طاہر، بلکہ اسی کے ساتھ فرماتے ہیں لا يقرأ الا وهو طاہر ولا يصلي على الجنازة الا وهو طاہر۔ اب اگر یہاں طہارت سے طہارت کبریٰ مراد لی جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قراءت صلاۃ علی الجنازہ کے لیے طہارت کبریٰ شرط ہے، طہارت صغریٰ شرط نہیں ہے۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو نقل کر کے اس پر سکوت کیا، اور بیہقی کا مذہب یہ ہے کہ قراءت کے لیے طہارت کبریٰ تو شرط ہے، طہارت صغریٰ شرط نہیں ہے، لیکن صلاۃ جنازہ میں وہ طہارت کبریٰ اور صغریٰ دونوں کو شرط کہتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ بیہقی ابن عمر کے اثر کو عام مانتے ہیں، اس میں طہارت کبریٰ اور صغریٰ دونوں داخل۔ اب اگر ہم ابن عمر کے اثر کو عام قرار دے دیں جیسا کہ ان کے اس کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے، تو اس صورت میں حافظ ابن حجر کا جمع ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ تو مبنی تھا اس بات پر کہ ابن عمر کے اثر میں طہارت سے طہارت کبریٰ مراد، اور پورے اثر پر اور بیہقی کے مذہب پر نظر کرتے ہوئے وہی اس کے راوی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے وہ عام ہے، طہارت کبریٰ صغریٰ دونوں داخل ہے۔ اس صورت میں اب دونوں اثروں میں، یعنی جس کو بیہقی نے نقل کیا ہے اور جس کو بخاری نے، اس طرح جمع کیا جائے گا کہ بیہقی کا ذکر کردہ اثر تو محمول ہے حالت اختیار پر، اور بخاری کا ذکر کردہ اثر محمول ہے حالت سفر پر۔ اگر انسان کو سجدہ تلاوت کرنا ہو حضر میں فلا يسجد الرجل الا وهو طاہر، اور اگر سفر میں کرنا ہو فلا يشترط له الطہارۃ الصغریٰ، بلکہ بلا طہارت صغریٰ کے بھی سجدہ تلاوت جائز ہے۔ صحیح۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس، رواه ابن طهمان عن ايوب وبالاسناد المتصل سجد معه المسلمون والمشركون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمین مشرکین نے سجدہ کیا۔ یہ قصہ مکہ مکرمہ کا ہے، اور واقعی کی رائے ہے کہ رمضان سن 5 کا ہے۔ مہاجرین اولین پہلے حبشہ گئے، انہیں پتا چلا کہ کفار نے ایذا رسانی چھوڑ دی، واپس آئے، دیکھا اور زیادہ سخت ہیں، پھر دوبارہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ اسی دوران یہ قصہ پیش آیا تھا۔ اصل میں مشرکین نے جب سجدہ کر لیا تو یہ شہرت ہو گئی کہ مشرکین نرم پڑ گئے تو مہاجرین اچھا واپس آ گئے۔ اب یہاں پر سوال یہ کہ مشرکین نے کیوں سجدہ کیا؟ علماء نے اس کے کئی جوابات دیے۔ نمبر 1، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشرکین نے مسلمین کا معارضہ کیا، مسلمانوں نے اللہ کو سجدہ کیا، مشرکین نے اپنے اسلام کو۔ اس پر اشکال یہ کہ مشرکین وہ بتوں کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ اللہ کو بھی مانتے تھے، اس پر بھی ایمان رکھتے تھے۔
تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے معارضے میں اللہ کو چھوڑ کر اصنام کو سجدہ کریں؟ مزید یہ ہے کہ ابن مسعود کی روایت میں آ چکا کہ جب سب نے سجدہ کیا تو ایک بڈھے نے مٹی اٹھا کر پیشانی سے لگا دی اور کہنے لگا یہ میرے لیے کافی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں فرأیتہ بعد قتل کافر، میں نے بعد میں دیکھا اور کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ اس سے اشارتاً یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اس وقت سجدے کی توفیق ہوئی شاید بعد میں ان کو دولت ایمان مل گئی، اور دولت ایمان سجود للہ کی برکت سے ملے گی، سجود للاصنام اس کی وجہ سے نہیں مل سکتی ہے۔ نمبر 2، کرمانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے مشرکین مسلمانوں سے ڈر گئے، اس پر یہ اشکال ہے کہ اس وقت مسلمین کی پوزیشن ایسی کہاں تھی جو ان سے کفار ڈر جاتے۔ نمبر 3، کرمانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے مشرکین بے اختیار سجدے میں چلے گئے ہیں، لیکن یہ بات بالکل ہی غیر معقول ہے۔ نمبر 4، علامہ ابن بطال وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے اپنے بتوں کے نام سنے تو اس پر خوش ہو کر سجدے میں چلے گئے۔ سورہ نجم میں لات و عزا کا نام آیا اور ابن بطال نے لکھا ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان پر ان بتوں کی مدح ڈال دی، واللات والعزا کے بعد آپ کے منہ سے تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهم لترتجا نکل گیا۔ جب آپ کو علم ہوا تو آپ بے حد غمگین ہوئے۔ اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت کریمہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ عزیز الحکیم۔ نازل فرمائی یہاں پہنچ کر اس بات کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ جو قرانیق کا قصہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اکثر قدما ابو جعفر ابن جریر طبری، ابو محمد ابن قتیبہ، ابو الحسن ابن بطال، ابو الحسن واحدی وغیرہ تو اس کو ثابت مانتے ہیں، لیکن بہت سے علماء نے قطعاً اس کا انکار کیا۔ ابن حزم ظاہری، قاضی ابن عربی، قاضی عیاض نووی اور درجن سے زائد علماء اس واقعے کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اصنام کی مدح اور بتوں کی تعریف ظاہر ہو۔ آپ تو توحید کے علم بردار اور خلیل بت شکن کے خلف صدق اور ان کے
کام کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے. بھلا آپ بتوں کی تعریف کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے اس سلسلے میں جتنی بھی روایات نقل کی جاتی ہیں سب کی سب ناقابل التفات. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت سی مرسل روایات منقول ہیں جن میں 3 کی اسانید صحیح ہیں. سعید بن جبیر، ابو العالیہ اور ابو بکر بن عبد الرحمن کی روایتیں ابن جریر طبری نے بسند صحیح نقل کی ہیں. جو لوگ مراسیل کو حجت مانتے ہیں ان کے مسلک پر مرسل ہونے کی حالت میں یہ روایتیں حجت ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کے مسلک پر اعتزاز اور تعدد کی وجہ سے پیدا ہو جانے یہ روایتیں حجت ہیں. لہذا یہاں ان روایتوں کے انکار کے بجائے ان کی تعویل کی ضرورت ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر نے اس کی تعویلات کی ہیں. پہلی تعویل تو یہ ہے کہ شیطان نے آپ سے زبردستی کہلوا دیا. قاضی ابن عربی کہتے ہیں یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سید العباد المخصوصین ہیں. وہاں شیطان کی کیا رسائی ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، بعض کہتے ہیں نعاس کی حالت میں آپ کے منہ سے کلمہ نکل گیا، بعض کہتے ہیں کہ سہو کی حالت کی وجہ سے نکل گیا. دونوں جوابوں پر اشکال ہے کہ بہرحال یہ مدح اسنام ہے. محمد الرسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے اسنام کی مدح کسی حال میں نہیں نکل سکتی ہے. نمبر 4، بعضوں نے کہا ہے کہ حضور نے یہاں کفار کی توبیخ کی ہے. لات و عزا کا جب نام آیا تو آپ نے فرمایا اسی کو تم نے غراقینی کولا سمجھ لیا ہے، یہی تمہارے سفید پرندے ہیں جو تمہارے لیے شفاعت کریں گے جس کی تم امید کیے ہوئے ہو. یعنی بالکل تمہارا دیر ہی سے، یعنی تمہارا خیال بالکل غلط ہے. اور 5واں جواب یہ ہے کہ آپ نے اس سے ملائکہ کو مراد دیا. اور 6واں جواب یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں مشغول تھے تو بعض مشرکین نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر یہ کلمات بیچ میں داخل کر دیے. یہ آپ کے کلمات تھے نہیں. نمبر 7، شیطان نے آپ کے تلاوت کے سکتات میں موقع پا کر آپ کی آواز سے آواز ملا کر ان کلمات کو داخل کر دیا. ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہی وجہ سب سے احسن ہے. لیکن
یہ جو 6 اور 7 نمبر کی توضیحات، اس کا حاصل تو یہ ہے کہ آپ کے منہ سے کلمات نہیں نکلے، اور جتنے آثار اس سلسلے میں وارد ہیں جس کو حافظ ابن حجر نے خود نقل کیا، ان سب میں یہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے کلمات نکلے۔ تو یہ توجیحات ان آثار کے الفاظ سے کوئی مطابقت نہیں کھاتی ہے، اور جتنی بھی توجیحات حافظ نے نقل کی ہیں ان سے پہلے قاضی عیاض نے سب نقل کی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مراسیل بہت سے علماء، امام مالک، امام ابو حنیفہ کے یہاں حجت ہیں، اور یہی امام احمد کی قیل قول ہے، اور عام محدثین اس کو حجت نہیں مانتے۔ یہی امام بخاری، ابو زرع، ابو حاتم وغیرہ کا مسلک۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مراسیل کے حجت ہونے کے لیے 4 شرطیں، 3 راوی میں اور 1 مروی میں۔ راوی میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جب بھی ارسال کرتا ہو ثقہ سے ارسال کرتا ہو، یعنی جب واسطہ ذکر کرے تو وہ ثقہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تابعی کبیر ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ثقات کی مخالفت نہ کرتا، اگر کرتا ہو تو صرف اتنی بات میں کہ ثقات جس روایت کو نقل کرتے ہیں یہ اس کو مختصراً نقل کرتا، اور حدیث میں جو چوتھی شرط ہے وہ یہ کہ اس کا کوئی عازب ہو۔ پھر عازب کی 4 قسمیں۔ نمبر 1، وہی روایت کسی طریق موصول معتبر سے منقول ہو۔ نمبر 2، کسی دوسرے مرسل طریق سے منقول ہو جس کا منتہا اور ہو اور پہلے مرسل کا منتہا اور۔ نمبر 3، کسی صحابی کا قول اس کے موافق۔ نمبر 4، عام علماء اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس روایت کے راوی سعید بن جبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو العالیہ وغیرہ ہیں، یہ متوسط درجے کے تابعی ہیں، اور اگر ان کو تابعی کبیر تسلیم کر لیا جائے تو آگے کی شرائط کی تحقیق کی ضرورت پیش آئے گی، اور اگر تمام شرطیں تسلیم کر لی جائیں تو سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث اسی وقت مسلم ہوگی جب وہ مقام نبوت سے نہ ٹکراتی، اور یہ روایت مقام عصمت سے ٹکرا رہی ہے تو بھلا ایسے وقت میں اس کا کیا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی لیے قدماء نے تو انکار کیا ہی ہے، جن کے نام آ چکے۔ اس زمانے کے بعض ماہرین روایات نے انکار کیا۔ علامہ البانی نے اس سلسلے میں ایک مستقل رسالہ نصب المجانی لنصف قصۃ الغرانیق تصنیف کیا، اور ایک دوسرے عالم نے جس کا نام مجھے یاد نہیں بہت بڑا رسالہ لکھا۔ لیکن جب ہم اس روایت کے سلسلے کی تمام طرق کا انکار کر دیتے ہیں تو اب آگے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا سورہ نجم کے تلاوت کے وقت مشرکین نے کیوں سجدہ کیا
اور آیت کریمہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ کی کیا واضح توجیہ ہوگی. اس لیے بہت سے علماء نے اس قصہ کو تسلیم کیا ہے. یہی جیسا کہ میں بتا چکا ابن جریر طبری، ابن قتیبہ بغوی، ابن بطال واحدی، ہبۃ اللہ ابن سلامہ مفسر کی رائے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا رجحان بھی اسی طرح. اور اس پر یہ جو اشکال پڑتا ہے کہ یہ قصہ پورا کا پورا مقام عصمت سے ٹکراتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پورے قصے کی بساط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر دلالت کر رہی ہے. جب آپ کے منہ سے برتقدیر ثبوت یہ کلمات نکل گئے، جبریل امین آتے ہیں، ابن جریر طبری کی روایت میں فرماتے ہیں پڑھیے. آپ نے سورہ نجم تلاوت کی، افرأیتم اللات والعزی پر پہنچ کر کہتے ہیں تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی. تو جبریل کہتے ہیں یہ کلمات تو لے کر میں نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم کی حالت طاری ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے تسلی کی جاتی ہے اور سورہ حج کی آیت وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ عزیز حکیم. نازل فرما دی اور فرما بتا دیا کہ اتنی غمگین ہونے کی بات نہیں ہے. شیطان کا قدیم زمانے سے یہی دستور ہے، جب انبیاء اور رسول تلاوت کرتے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے آمیزش کر دیتا ہے، لیکن اللہ شیطان کے آمیزش کو باقی نہیں رہنے دیتا، زائل کر دیتا ہے. ینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، نسخ کے معنی ازالہ، اللہ القاء شیطان کا ازالہ کر دیتے ہیں، فلا تمام کر دیتے ہیں، جڑ سے اس کو کھود کر پھینک دیتے ہیں. وَيُحْكِمُ اللَّهُ آیاتہ، اور اپنی آیات کا کام کرتے ہیں. چنانچہ سورہ نجم میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا قصہ پیش آیا تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی اور شیطان کی آمیزش کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا. اور آپ کا اس بات کو تسلیم کر لینا آپ کے صدق کی علامت ہے. یہ سچوں کی شان ہے کہ اگر کبھی ان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کی پر اصرار نہیں کرتے، اس کی بیجا تعویل نہیں کرتے، بلکہ اس بھول چوک سے رجوع کر لیتے ہیں. یہی سید الصادقین محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، فوراً اعتراف کر لیا اور رجوع فرما لیا. تو منصف کے لیے یہ قصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حقانیت کی دلیل ہے. لیکن اگر کسی کے دل میں کھوٹ ہو، دغل ہو تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. یہ قصہ، یہ پوری بحث لکھ کر ہم کو دو. چلیے ہم بچے اس قصے کو وہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں ہر جگہ بہت زور سے. ہم نے اس کے لیے بڑا کچھ کیا تھا جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حضرت امام بخاری نے غالباً اس سے ان لوگوں پر رد کیا ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر کی رائے ہے جو کہتے ہیں مفصل میں سجود میں ہے اور روایت الباب کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو حضور اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی اور اس میں سجدہ نہیں کیا. امام بخاری فرماتے ہیں فوری طور پر عدم سجدہ سے سجدہ کی نفی لازم نہیں آتی ہے. بہت ممکن ہے آپ باوضو نہ رہیں یا وقت کراہت رہا ہو یا آپ نے ایسا بیان جواز کے لیے کیا ہو. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ اصل میں قاری نے سجدہ نہیں کیا اس لیے آپ نے سجدہ نہیں کیا. اور امام شافعی کی رائے یہ کہ آپ نے بیان جواز کے لیے سب کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے سجدہ تلاوت واجبات میں نہیں. اگر واجب ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے. واللہ تعالی اعلم. حنفیہ کے اصول پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بخاری نے کہا سجدہ تلاوت فوری طور پر نہ کرنے سے مطلقاً نفی لازم نہیں آتی. امام بخاری نے بتایا کہ سجدہ تلاوت علی الفور نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا سليمان بن داود ابو ربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر رضي الله عنه فزعم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وبه قال حدثنا آدم بن نبي ياس قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب السجدة اذا السماء انشقت. اذا السماء انشقت میں سجود کا بیان امام بخاری کہتے ہیں انشقاق میں سجدہ ہے. حضرات ابن ثلاثہ اس کے قائل امام مالک انکار کرتے ہیں. مصنف نے ان کی تردید کی. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم ومعاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال رايت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال اذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا ابا هريرة الم ارك تسجد قال لو لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم اسجد. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من سجد لسجود القارئ. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ سامع اس وقت سجدہ کرے گا جب قاری سجدہ کرے اور اگر قاری سجدہ نہ کرے تو سامع سجدہ نہیں کرے گا. یہ مسئلہ اختلافیہ. حنفیہ تو فرماتے ہیں ہر حال میں سامع کی ذمہ سجدہ واجب، خواہ اس نے بالقصد سنا ہو یا بلا قصد کے سنا ہو، خواہ قاری میں امامت کی اہلیت ہو یا نہ ہو. شافعیہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن ان کے یہاں سجدہ واجب نہیں ہے، سامع پر سنت ہے. اگر بلا قصد کے سماع ہو تو سنت ہے اور قصد کے ساتھ ہو تو سنت مؤکدہ. حنابلہ فرماتے ہیں کہ سامع کے ذمے 3 شرطوں سے سجدہ. پہلی شرط تو یہ ہے کہ استماع یعنی بالقصد سنا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تعلیم امامت کی اہلیت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ تالی خود سجدہ کرے. مالکیہ کہتے ہیں ان 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط وہ یہ کہ تالی کا مقصود تلاوت، قراءت، لوگوں کو دکھانا اور سنانا نہ ہو. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کل ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ قاری سجدہ کرے. اسی لیے امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہوا امام کا اثر اسجد فإنک امامنا ذکر فرمایا، اور روایت سے اس کو ثابت کیا. صحابی کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ السجدہ
علینا سورۃ فیہا سجدہ فیسجد ونسجد. صحابی اپنی سجود کو حضور کے سجود پر مرتب فرما رہے ہیں. معلوم ہے پہلے قاری سجدہ کرے گا اس کے بعد چلو. وبه قال وقال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا سورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. وبالإسناد المتصل من أبي المؤمنين یعنی بڑا ازدحام ہو جاتا تھا. چلیے وبالإسناد المتصل من إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. امام بخاری اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ سامع کا سجدہ قاری کے سجدے کے تابع ہے لیکن اس میں تساہل نہ کرنا چاہیے. لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب قاری سجدہ کرے تو لوگ بھی پورے اہتمام سے سجدہ کریں. صحابہ جب حضور کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تو سجدہ کرنے میں ازدحام کر لیتے حتیٰ کہ سجدے کی جگہ تک نہیں ملا کرتے. چلو. وبه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. وبالإسناد المتصل بنا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، صحابہ ازدحام کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ پھر سجدہ تلاوت واجب ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمے سے یہ وضاحت فرما دی کہ باوجود محتم بالشان ہونے اور صحابہ کے اس کا اہتمام کرنے کے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اس کے بعد تابعین سجدہ تلاوت پر سنتے تھے اور سجدہ کرتے نہیں. حضرت عمر نے پڑھا اور سجدہ نہیں کیا. جو لوگ وجوب کے قائل ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ فی الوقت سجدہ نہ کرنے سے مستقل سجدے کی نفی لازم نہیں آتی. حاصل یہ ہے کہ روایت کا تعلق فوریت کی نفی سے ہے، نفس نفی سے نہیں. روایت سے فی الفور سجدے کی نفی نکلتی ہے، مطلق نفی نہیں نکلتی. جو لوگ وجوب کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں مقام بیان میں سکوت بیان ہے. اگر وہاں سجدہ ہوتا تو روایت میں اس کو بیان کیا گیا ہوتا کہ اس وقت سجدہ نہیں کیا، بعد میں کر لیا. حالانکہ کہیں بھی اس کی تصریح نہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سجدہ تلاوت تھا ہی نہیں. چلیے یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں آگے اس باب کے لانے کی وجہ بیان کروں گا. تمہارے پنکھے میں واقعی پسینے سے بھیگا ہوا مگر یہ پسینہ بھی جادو والا ہے. میری تکلیف بہت ہے، رات میں نہیں سویا، دن میں نہیں سویا. مگر بچے یہ جو پنکھے ہیں اس سے امریکہ اڑ جائے گا، امریکہ تمہارے خلاف ہو جائے گا. سوچ لو، دیکھو کیسے زور سے بول رہے ہیں، دھواں سا بنا ہوا. خود دیکھو پورے دار حدیث میں دھواں معلوم ہو رہا ہے. کہہ دے آپ کے چشمے پر دھواں ہے، کہاں دھواں؟ مطلب یہ بچے تھوڑا کم رکھو. اگر بہت چلے گا تو لوگ کہیں گے بالکل حیوان بھینس جیسی ان میں گرمی ہے، اتنی ہوا چاہ رہے ہیں. اور اگر ذرا تم کم رکھو گے لوگ کہیں گے بڑے مہذب شائستہ بچے ہیں، پنکھے بھی باقاعدہ معتدل چلاتے ہیں، ان کے دماغ بڑے معتدل ہیں. ارے تھرڈو کم وقتوں کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے.
کہہ دے کچھ ہی سمجھا لیجیے، گرمی بہت ہو رہی، مجبوریوں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چلیے وبه قال وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه أرأيت لو قعد لها، یعنی بالقصد نہیں سنا کہ تم کیا بات کرتے ہو، بالقصد بھی سن لیا ہو تو کون سی بات ہے۔ چلیے كأنه لا يجب عليه وقال سلمان ما لهذا غدونا ما لهذا غدونا کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بازار گئے، ایک صاحب نے آیت سجدہ پڑھ دی تاکہ جو حضرت سلمان بیٹھ جائیں، فرمایا اس لیے تھوڑے آئے۔ چلیے وقال عثمان انما السجدة على من استمعها وقال الزهري لا سجدہ اس شخص پر ہے جو بالقصد سنے۔ چلیے وقال الزهري لا تسجد الا ان تكون طاهرا فاذا سجدت وانت في حضر فاستقبل القبلة فاذا كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك وكان السائب لا علیک حیث کان وجهک۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں سواری پہ سجدہ جائز، حنفیہ کہتے ہیں بشرط کہ اس کا وجوب بھی سواری ہی پر ہوا۔ چلیے وكان السائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاصي۔ قاص مانے واعظ، واعظ لوگ قاص اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ اکثر قصہ کہانی نقل کیا کرتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا واعظوں کی عادت تھی اس زمانے میں لوگوں کو بٹھانے کے لیے کوئی آیت سجدہ پڑھ دیتے تاکہ جہاں تک آواز پہنچے لوگ آ کے بیٹھ جائیں، سمجھے، اور پھر سجدہ کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، اس سے ان کی مجلس جم جاتی تھی۔ تو حضرت صاحب ابن یزید اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جرير اخبره قال اخبرني ابو بكر بن ابي مليكه عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن الهدير التيمي قال ابو بكر وكان ربيعه من خيار الناس عما حضر ربيعه من عمر بن الخطاب كان ربيعه من خيار الناس من المعترضه اما حضر ربيعه کے معنی ان قصه حضور ربيعه مجلس عمر، اور یہ متعلق ہے اخبرنی کے، اخبرنی ابو بکر بن ابی ملیکہ عن عثمان بن عبد الرحمن التیمی عن قصۃ حضور ربیعہ مجلس عمر، عن ربیعہ عن قصۃ حضور ربیعہ مجلس عمر۔ چلیے یاد بچوں، تم تو بہت بے عقل ہو، میرے تو پورے سینے پر بلغم آ گیا، بند کرو ورنہ اپوزیشن پارٹی اپنا کام کرا دے گی۔ چلیے قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء سجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة اشارہ تو سمجھنا چاہیے تھا، بالکل بند ہو گیا سب۔ چلیے قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء سجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت ایک دم نہ بند کرو، نمبر کم کرو۔ چلیے حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس حتى إذا جاءت السجدة، جاءت حرف جار، سجدت مجرور، جار مجرور سے مل کر تمہارے سر پر ہتھوڑی، تمہارا سر بھی جو ہے توڑا جائے۔ چلیے چوقد کہیں گا جاءت السجدة حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم انما نمر، ہم سجود پڑھتے ہیں، اگر کوئی آدمی سجدہ کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، سجدہ واجب نہیں ہے۔ ابن حمام کہتے ہیں اس سے مراد نفی وجوب فور ہے۔ دوسرے حضرات اس تعویل کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ روایت میں فور غیر فور کا کوئی اشارہ نہیں۔ چلیے ولم يسجد عمر وزاد نافع عن ابن عمر ان الله لم يفرض السجود الا ان شاء وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نماز میں آیت سجدہ کا پڑھنا جائز ہے، اور اگر پڑھی گئی تو سجدہ تلاوت کیا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے تھے کراہت کے قائل، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نماز فرض میں ایسی صورت کا پڑھنا جائز ہے جس میں سجدہ اور سجدہ کیا بھی جائے گا۔ سرخسی نے لکھا ہے سری نمازوں میں صورت سجدہ نہ پڑھی جائے کیونکہ لوگوں کو دھوکہ لگ جائے گا، لیکن اگر پڑھ دیا تو پھر سجدہ تلاوت کیا جائے گا کہ تقرر السببی
چلیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره رضي الله تعالى عنه على تمت فقرأ السماء شقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اسجد فيها حتى القاه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لم يجد موضعا للسجود من الصحام. اگر ازدحام کی وجہ سے سجدے کی جگہ نہ ملے تو ایسی صورت میں سجدہ ساقط ہو جائے گا. اس لیے کہ صحابی کہتے ہیں حتی ما یجد احدنا مکان الموضع جبهته، اور جب جگہ ہی نہیں ہے تو سجدہ ختم ہو گیا. کیونکہ اگر سجدہ ہوتا تو صحابی نے جہاں یہ قصہ نقل کیا وہیں ساتھ ہی بتاتے کہ بعد میں سجدہ کرنا پڑے گا یا ہم نے بعد میں سجدہ کیا. اور جب صحابی نے بعد میں سجدہ کرنے کا مسئلہ ہی نہیں چھیڑا تو معلوم ہوا کہ سجدہ کی جگہ نہ ملنے پر سجدہ ساقط ہو جائے گا. یہ تو امام بخاری رضی اللہ عنہ کے ترجمے کی غرض کی وضاحت ہے. اب رہ جاتا ہے مسئلہ کہ اگر سجدے کی جگہ نہ ملے تو آدمی کیا کرے گا. حنفیہ امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں کسی کی پیٹھ پر سجدہ کر لے. امام مالک فرماتے ہیں ہرگز نہ کرے، اور اگر کسی کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور نماز کی حالت ہوئی تو نماز ہی باطل ہو جائے گی. البتہ یہ سجدہ ساقط ہو جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال جو بات میں نے کہی مالک کے مذہب میں اس کو کاٹ کہ سجدہ ساقط ہو جائے گا، اس کی تصریح مجھ کو یاد نہیں. چلیے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال أبواب تقصير الصلاة. ابواب تقصیر الصلاۃ ظاہراً ابواب سلوک القرآن اور ابواب تقصیر الصلاۃ میں کوئی مناسبت نہیں. میں صبح کے سبق میں مناسبت ذکر کر چکا ہوں. اس کا حاصل یہ ہے کہ کسوف میں ایک رکوع زائد ہوتا ہے اور سجدہ تلاوت اگر نماز میں پڑ جائے تو ایک سجدہ بڑھ جاتا ہے. اور جب زیادتی کا تذکرہ کیا تو نسبت تضاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے قصر کو بھی ذکر فرما دیا. قصر الصلاۃ کا حکم ابن جوزی ابن اسیر جزری کے بیان پر سن 4 میں نازل ہوا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ قول اس بات سے ماخوذ ہے کہ مفسرین میں سے بعض نے لکھا ہے آیت الخوف لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ سن 4 میں نازل ہوئی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ دولابی نے لکھا ہے نماز کے قصر کا حکم ربیع الاول سن 2 میں آیا، اور سہیلی کہتے ہیں بعد الہجرت بعام او نحوہ، اور بعض کہتے ہیں بعد الہجرت ب40 یوما. لیکن حافظ کی یہ عبارت کئی اوہام پر مشتمل ہے. پہلا وہم تو یہ ہے کہ حافظ کہتے ہیں دولابی نے یہ لکھا ہے قصر کا حکم ربیع الاول سن 2 میں آیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. کسی انسان نے دولابی سے یہ بات نقل ہی نہیں، بلکہ علامہ عینی نے ان سے نقل کیا ہے کہ اتمام الصلاۃ کا حکم ہجرت کے 1 ماہ بعد 12 ربیع الآخر کو آیا ہے. اور یہ بات امام واقدی، ابن جریر طبری
بلازری اور ابن حبان وغیرہ نے لکھی ہے۔ دوسرا وہم یہ ہے کہ حافظ نے سہیلی کے حوالے سے یہ نقل کر دیا کہ تقصیر صلاۃ ہجرت کے 1 سال بعد یا اس کے قریب پر ہوئی ہے، حالانکہ سہیلی نے یہ بات کہیں لکھی نہیں۔ سہیلی نے تو یہ لکھا ہے کہ اتمام الصلاۃ کا حکم 1 سال پر یا اس کے قریب پر آیا ہے۔ گو سہیلی کی یہ بات بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ اہل تاریخ میں سے کسی نے یہ بات نہیں لکھی ہے۔ تیسرا وہم یہ ہے کہ ابن حجر نے یہ جو قول نقل کیا ہے کہ ہجرت کے 40 دن بعد اتمام الصلاۃ کا حکم آیا ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں، کسی نے لکھا ہی نہیں۔ تمام اہل تاریخ کا اتفاق ہے، جن کے اسماء بھی میں نے ذکر کیے ہیں، کہ ہجرت کے 1 ماہ بعد اتمام الصلاۃ نازل ہوا۔ پہلے نمازیں 2 رکعات تھیں، ہجرت کے 1 ماہ بعد حضر کی نماز 2 کے بجائے 4 کر دی گئی۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، قصر کا حکم کیا ہے۔ ابراہیم نخعی، حماد بن ابی سلیمان، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں فرض۔ یہی مالک و احمد کی ایک روایت ہے، قاضی اسماعیل مالکی نے اسے تو اختیار کیا، اور جمہور علماء فرماتے ہیں قصر مباح ہے، فرض نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے جمہور میں اختلاف ہے۔ امام مالک فی المشہور، امام شافعی، امام احمد کہتے ہیں سنت اور افضل ہے۔ نمبر 2، امام شافعی قول میں و بقول بعض ان کے بعد اصحاب کہتے ہیں امام افضل، اور امام شافعی کے بعد اصحاب کہتے ہیں دونوں برابر۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول میں توقف کیا، اور امام احمد ایک روایت میں کراہت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں لا یعجبنی، مجھ کو یہ پسند نہیں۔ امام بخاری بظاہر جواز ہی کے قائل، ایجاب کے قائل نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں قصر سنت ہے، وآیت کریمہ لا جناح علیکم تقصر من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا سے استدلال کرتے ہیں۔ نفی الاسم دلیل اباحت، حنفیہ کہتے ہیں نفی اسم عن الفاعل دلیل اباحت نہیں ہے، یعنی تارک دلیل اباحت ہے۔ اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور کہہ دیا جائے کوئی حرج نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ کام مباح ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے
کوئی کام کر لیا اور کہہ دیا جائے کوئی حرج نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فعل مباح ہو سکتا ہے، مباح ہو سکتا ہے، مستحب ہو سکتا ہے، واجب۔ دیکھو صحیح واجب ہے اور اللہ نے فرماتے ہیں لا جناح علیکم لا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اصل میں جب قصر کا حکم آیا تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہوا کہ نماز کیوں کم کر دی گئی، اللہ نے ان کے دل کے خیال کو دور کیا، تسلی دی، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، احکام متعلق ہم سے ہے، ہم نے نماز کو تام کیا تھا، ہم نے ہی سفر میں اس کو قصر کر دیا، کم کر دیا ہے۔ اور قصر کی سب سے طاقتور دلیل آگے آ رہی ہے۔ جو لوگ وجوب کے قائل ہیں ان کی پہلی دلیل تو یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں فرض اللہ تعالی الصلاۃ تعالی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحضر اربعا وفی السفر رکعتین وفی الخوف رکعتین، رواہ مسلم۔ دوسری دلیل عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجمعۃ رکعتان وصلاۃ الاضحیٰ رکعتان وصلاۃ الفطر رکعتان وصلاۃ السفر رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اس کا راوی عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے اور اس نے حضرت عمر سے نہیں سنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابن معین ابو حاتم رازی کی تو یہی رائے ہے، لیکن امام مسلم ان کے سماع کے قائل ہیں اور مسند ابو یعلا وغیرہ ان کے سماع کی تصریح ہے، اور عمر کی وفات کے وقت 6 سال کے تھے، مدینے کے رہنے والے ہیں، حضرت عمر مدینے کے رہنے والے ہیں، لوگ مدینے زیارت نبویہ کے لیے آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اس حضرت عمر سے کبھی کچھ سن لیا، لیکن اگر نہ سنا ہو تو بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ واسطہ کعب بن عجرہ جو صحابی۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مقدس پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے ہمیشہ قصر کیا، کبھی اتمام نہیں کیا۔ یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ نماز میں اتمام نہیں ہے، لیکن جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ وہ آپ سے عملی طور پر اتمام منقول نہیں، لیکن آپ نے اتمام کی تصویر کی ہے۔ امام نسائی دارقطنی نے علاء بن زہیر ازدی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، کہتی ہیں اعتمرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان من المدینۃ الی مکۃ فلما قدمت قلت بأبی انت وأمی یا رسول اللہ قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال احسنت یا عائشہ۔ اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس کا راوی علاء بن زہیر مجہول ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے وکیع فریابی وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور جس سے 2 آدمی روایت کر لیں اس کی جہالت عین مرتفع ہو جاتی ہے، اور یحییٰ ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ روایت مشکل نظر آ رہی ہے۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فلما حاضر زید فی صلاۃ الحضر واقل صلاۃ السفر،
جب عروہ نے یہ حدیث سنائی تو لوگوں نے کہا فما بالو عائشہ تتم قالت تأولت کما تأول عثمان، یعنی جب عائشہ خود اس روایت کی ناقل ہے تو وہ اتمام کیوں کرتی ہیں؟ تو عروہ نے جواب دیا کہ وہ تعویل کرتی ہیں جیسے عثمان نے تعویل کر لی۔ اس تعویل کا بیان پہلے آ چکا ہے کتاب الصلاۃ کے اوائل میں حدیث معراج کے فوراً بعد، اور آئندہ جہاں یہ حدیث ایک ورق کے بعد آ رہی ہے وہاں پھر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اگر حضرت عائشہ کے پاس مذکورہ 12 حدیث تقریری موجود ہوتی تو ان کو تعویل کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیدھے فرما دیتی کہ میرے پاس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ام المومنین سے بعید ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے خلاف ایک عمل کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اعتمار فی رمضان کا ذکر ہے، اور رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا سفر کیا ہے، اس میں حضرت عائشہ ساتھ تھی ہی نہیں، اور جو عمرات کے اسوار ہیں یا حج کے وہ رمضان میں ہوئے ہی نہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں حدیث باطل، حافظ ابن قیم بھی کہتے ہیں باطل، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جو جلدی سے کسی روایت کے بطلان کا حکم نہیں لگاتے، یہاں پہنچ کر مجبور ہو گئے، کہتے ہیں صحتہ بعیدۃ، اس لیے یہ روایت ثابت ہے ہی نہیں۔ مگر اس کے باوجود آیت شریفہ کا ظاہر جمہور کے حق میں ہے، اور یہ وہی بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، مجتہدین کی اجتہادی نظر پڑا کرتی ہے۔ اور دیکھو نا حضرت ابن عثمان اتمام کرتے تھے اور حضرت ابن مسعود ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جب کسی نے کہا کہ آپ پسند تو کرتے نہیں پھر کیوں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، فرمایا الخلاف شرط، اس کے باوجود کہ حضرت ابن مسعود قصر کے قائل ہیں لیکن اتمام والے کے پیچھے اتمام کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اتمام کی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اما بعد وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وحشرنا في ذمته۔ ارے تو اس کو لے آیا ہے، اس کو تو ہم حدیث مسلسل بالاولیت سنا دیتے، چل ایک اور سنے غور سے۔ الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء۔ وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال بعض ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر۔ یہ باب ان حدیث کے بیان میں کہ تقصیر صلاۃ کے باب میں وارد ہوں، اور تقصیر صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ رباعیہ کی سفر میں 2 ہو جاتی ہیں، سفر میں رباعیہ کی 2 ہو جاتی ہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ فجر اور مغرب میں تقصیر نہیں ہے۔ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يُقَصِّرَ، آدمی کتنے دن قیام کرے قصر کے لیے؟ یہاں پر یہ اشکال ہے کہ
اقامت سبب قصر نہیں اور قصر غایت اقامت نہیں. پھر مصنف نے کم یقین حتی یقصر کیوں کہہ دیا؟ پھر معنی کہتے ہیں مصنف کا مقصد ان ایام کی تعداد بیان کرنے میں جس میں قصر کی اجازت ہے. جب وہ ایام معلوم ہو جائیں گے تو آدمی اسی کے بقدر قصر کرے گا، اس کے بعد نہیں کرے گا. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یقین و ینقص کے معنی میں ہے اور حتی تعلیلیہ اور معنی ہے کم ینقص للقصر، کتنے دن آدمی قصر کے لیے رکا رہے یعنی قصر کرتا رہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حتی غائلیہ ہو اور معنی یہ ہے کہ غایت قصر کتنے ایام ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حتی یقصر کے معنی ہو حتی ینتہی القصر، کتنی دن کی اقامت سے قصر ختم ہو جاتا ہے. اس مسئلے میں بڑا زبردست اختلاف ہے. یہاں حضرات علم اتباع وغیرہ کا مسلک بیان کیا جاتا ہے. امام حضرت سعید بن مسیب، امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں اگر آدمی 4 دن مکمل کی اقامت کی نیت کر لے گا تو مقیم ہو جائے گا. امام شافعی اس کے ساتھ یہ فرماتے ہیں اور اگر کسی نے اقامت کی نیت نہ کی اور قصر کرتا ہی رہا تو 18 دن تک تو قصر کی گنجائش ہے، اس کے بعد خود بخود مقیم ہو جائے گا اور قصر ختم ہو جائے گا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدت معه الفتح فاقام بمکة 18 يوم لیلة لا يصلي الا ركعتين اخرجه ابو داؤد. کا مطلب یہ نکلا کہ حضور سے کل 18 دن تک مسلسل قصر منقول، اس کے بعد منقول نہیں، اس لیے کوئی قصر نہیں کرے مقیم ہو جائے گا. اس پر اشکال بخاری کی روایت آگے آ رہا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یقصر فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا. اس کا جواب یہ ہے کہ مدت قیام میں اختلاف. ابن عباس کی روایت میں 19 دن ہے، عمران کی روایت میں 18 دن اور بعض روایات میں 17 دن. امام الحرمین اور امام بیہقی فرماتے ہیں کہ جس نے یوم الدخول والخروج کو شمار کیا 19 کہہ دیا، جس نے خارج کر دیا 17 کہہ دیا، اور جس نے دونوں کو ملا کر ایک دن بنا لیا 18 کہہ دیا. اس پر یہ اشکال ہے کہ ایک روایت میں 15 دن قیام کا ذکر ہے رواہ ابو داؤد. اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں اختلاف ہے. امام بیہقی وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ روایت محفوظ نہیں ہے. حافظ ابن حجر نے اس کی توجیہ کی اور کہتے ہیں بظاہر 15 کہنے والے نے 17 والی روایت کو اصل بنا کر یوم الدخول اور خروج کو خارج کر کے 15 دن کہہ دیا. لیکن یہ چیز دل کو لگتی نہیں. اگر آگے چل کر ایک ہی راوی سے دونوں الفاظ منقول ہوں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے. یہاں راوی سے منقول نہیں، صحابی سے منقول نہیں، اس لیے بظاہر نیچے کے راوی کہے ہوئے. اور امام احمد فرماتے ہیں جب کوئی 21 نمازوں کے بقدر قیام کی نیت کرے گا تو مقیم ہو جائے گا ورنہ. اس کی دلیل میں بعض لوگوں نے یہ پیش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے زمانے میں مکے میں 21 نمازوں کے بقدر قیام کیا. 4 ذی الحجہ کی صبح کو
اسی قیام فجر کی نماز پڑھی، پھر مکے میں داخل ہو گئے اور 8 ذی الحجہ کو آپ مینا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تو مکے میں آپ کی 21 نمازیں ہو گئیں، 4 کو ظہر پڑھی اور پھر 8 کو ظہر پڑھ کے نکل گئے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے ایک موقع پر لکھا ہے، لیکن یہ وہم ہے، اس لیے کہ صحیحین میں یہ تصریح ہے حضرت جابر کی حدیث کہ 4 ذی الحجہ کو مکے میں صبح کے وقت داخلہ ہوا ہے، اور صحیح مسلم میں حضرت جابر کی حدیث طویل میں یہ تصریح ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا میں ظہر ادا فرمائی۔ تو اب مکے کی کل نمازیں 20 بنتی ہیں، 4 نمازیں 4 ذی الحجہ کی اور 15 نمازیں 5، 6، 7 کی ہو گئیں اور 8 کی فجر کی نماز ہوئی۔ اس کے بعد ظہر تو مینا میں پڑھی گئی۔ اور امام ابو حنیفہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کوئی 15 دن کے قیام کی نیت کرے گا تو مقیم ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس کی دلیل میں ابن عباس کی حدیث اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ عام الفتح 15 یقصر الصلاۃ پیش فرمائی ہے، اخرجہ ابو داؤد۔ اس میں پہلا اشکال تو یہ ہے کہ اس کی سند میں کلام، دوسرا اشکال یہ ہے کہ 15 دن تک حضور نے قصر کیا ہے، تو اس سے کیسے معلوم ہوا کہ اس سے زائد اگر آپ قیام کرتے تو قصر نہ کرتے؟ اور تیسرا اشکال یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے، ابھی میں اشارہ کر چکا ہوں، بخاری میں 19 دن ہے، بعض روایات میں 17 اور بعض میں 15 ہے۔ 17 اور 19 کی توجیہ ظاہر ہے اور 15 کی کوئی مناسب توجیہ نہیں ہے، اس لیے اس روایت سے کچھ ثابت کرنا مشکل ہے۔ اصل میں حنفیہ نے اپنے مذہب کی بنیاد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر پر رکھی ہے، لیکن صحابہ کے آثار میں اتنا منتشر اختلاف ہے کہ اس سے کوئی خاص متعین بات ثابت کرنا بہت مشکل ہے، یعنی ایسی بات کہ دوسرے کو اس کے خلاف بولنے کا حق نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ اگر ایک شخص نے صحابی کے عمل کو اپنا معمول بے بنا لیا تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور لیث بن سعد فرماتے ہیں اگر کوئی 15 دن سے زائد کی قیام کی نیت کرے گا تو مقیم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم۔ بچوں تم نے بالکل پنکھا بند کر دیا، ادھر کے تو 2-3 پنکھ تین چلا دو، ہمارا جو ایریا ہے ادھر نہ چلا، اس طرف کے ایریے میں پنکھا چلنے۔ اور بھائی جس کو زیادہ گرمی لگتی ہے بچوں تم لوگ مل کر آپس میں بات چیت کر کے اپنا ایک گرم ایریا تیار کر لو، وہاں ہر وقت پنکھے چلاتے رہو۔ اس کا نام ایریا آپ چمار رکھ دوں گا کہ چماروں کا ایریا، کہ کیوں صاحب چمار مردہ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے۔ یار اتنی تیز چلا دی یہاں تک اگر ٹھنڈ آ رہی کم کر، یار تم لوگ عجیب ہو، بچے تمہارے بے حسی ہے، بھی کھانسی شروع ہو جائے گی، اور کھانسی اور پھانسی ایک ہی وزن ہے، سمجھ میں آئے، سب تقدیر سے ہوتا ہے۔ بچہ اس کو خیال تھا کہ ایسی صحت ہو جائے گی، اور اللہ کو تفاخر نہ پسند۔ چلو یہ بیچارہ دیکھو رومال لپیٹے ہوئے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے بس پورا کرتے ہی سیدھے قبرستان میں جائے گا۔ یہ تو بھی اپنا ایک گھر بنائے، اس گھر کا نام رکھ دے
مقبرہ اور اس کے اندر ایک قبر بنا لے، بس اندر سے بیٹھا بیٹھا آرام کیا کر، کیا پتہ تو وہیں مر جاوے، وہیں مٹی ڈال دیں لوگ کہ مرنے دو کم وقت کو. چلیے یہ، اور اگر آپ بچوں سب ڈرتے ہیں موت سے، باتیں تو بڑی آسان، موت سے سب ڈرتے ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے، موت سے سب ڈرتے ہیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت قابل صدر رشک تھی، غسل کیا، بیٹھ کے یاسین پڑھنے لگے اور ایک دم چلیے موتیں بچوں بہت کم. چلو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم وحسين عن ابن مدان بن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن اذا سافرنا 19 قصرنا وان زدنا اتممنا. اس روایت میں جو کے الفاظ میں جو اختلاف تھا اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت اقمتم بمكه شيئا قال قمنا بها 10. ہم نے 10 دن قیام کیا. ابن عباس کی روایت میں 19 اور انس کی روایت میں 10 ہے. امام ابن رشید فرماتے ہیں بخاری نے دونوں روایتیں ایک باب میں لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ انس کی حدیث ابن عباس کی حدیث میں داخل ہے، اس لیے کہ 10 دن 19 میں داخل ہیں. تو بخاری نے اشارہ کر دیا کہ زائد کو لیا جائے گا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ تو اس وقت ہوتا جب قصہ ایک ہوتا، یہاں تو 2 قصے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کا قصہ نقل کرتے ہیں اور انس حجۃ الوداع کا. اس کے بعد حافظ ابن حجر نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ کہ اصل میں سفر میں 2 حالتیں ہوتی ہیں. کبھی تو آدمی کہیں قیام کا ارادہ کر لیتا ہے اور کبھی کہیں قیام کا ارادہ نہیں کرتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کی حدیث لا کرتے اشارہ کیا ہے کہ اگر قیام کا ارادہ نہ ہو تو 19 دن تک قصر ہوگا، اس کے بعد خود بخود قصر ختم ہو جائے، اور اگر قیام کا ارادہ ہو تو بس 4 دن